ہر وہ کام جو غلط بیانے میں آتا ہے، غلطی میں آتا ہے، غلط معاملات میں آتا ہے، غلط کاموں میں آتا ہے، وہ ہر چیز ہی باطل کے اندر شمار کر لی جائے گی۔ فرمایا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو باطل طریقے سے آپس میں روزی کمانے کا ذریعہ بنے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار فرمایا طالبو کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ سرکار فرمایا سب سے زیادہ جو فرضوں کے بعد فرض کام ہے وہ یہ ہے حلال کمانا۔ جو فرائض ہیں ان فرضوں میں سے فرضوں کے بعد جو ضروری اور زیادہ قابل ترجیح بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی کمائی کو دیکھے، میری کمائی کیسی ہے، میں کماتا کیسے ہوں۔ رافع بن خدیج فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی کمائی حلال ہے اور پاکیزہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی خرید و فروخت، ہر سچی خرید جس کے اندر ذرہ برابر جھوٹ کو دخل نہ ہو، دھوکے کو دخل نہ ہو، دو نمبری کو دخل نہ ہو، سب سے زیادہ حلال اور پاکیزہ کمائی سرکار نے فرمایا یہ ہے۔ اچھا، اس کا وصف کیا ہونا چاہیے؟ تجارت کرنے والا کبھی بھی حکم شرع کو نہ چھوڑے، شریعت کے کسی حکم کو بھی وہ ترک نہ کرے۔ یہ ضرور ہر بندے کے اندر وصف ہونا چاہیے کہ کسی بھی صورت شریعت کا حکم جو ہے کوئی بھی اس سے نہ چھوٹے۔ اسلام کے، مذہب کے، شریعت کے ہر حکم کو وہ لازمی پیش نظر رکھے۔ گاہک سر پر کھڑا ہو، اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے کہ پہلے حکمہ خداوندی ہے اور بعد میں دیگر معاملات ہیں۔ کبھی گاہک کو پھنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولے کہ گاہک میری باتوں میں آ جائے۔ مال کا جو عیب ہے وہ کبھی نہ چھپائے، اس مال کے اندر جو کمی ہے وہ کبھی نہ چھپائے۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، یہاں گاؤں کے ایک بندے نے سوال کیا تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو سچ بول کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، جائز ہے؟ کام یہ ہے کہ ہم کسی برانڈ کی، مشہور کمپنی کی بوتل لے لیتے ہیں، خالی مارکیٹ سے مل جاتی ہے، ان بوتلوں میں اپنا مال ہم ڈالتے ہیں اور پھر ہم سے جو سیل مین آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ 1 نمبر نہیں ہے، اس کے اندر بھرائی ہم نے خود کروائی ہوئی ہے، ہم نے تو بتا دیا، کیا یہ بیچنا ہمارے لیے جائز ہے؟ اب اس بندے کو تو بتا دیا، وہ جو سیل مین ان سے آ کے خرید رہا ہے، آگے جا کے دکانوں پہ دے رہا ہے، اس نے تو نہیں بتانا یہ فلاں کمپنی کی خالی بوتل ہے، درمیان میں مال اچھا ہے، درمیان میں مال ہمارا اپنا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ جس کمپنی نے بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے، گورنمنٹ کو بڑے ٹیکس دے کے اپنا نام کمایا ہے، وہ نام بھی کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس نام کا، یہ ہمارے گورنمنٹ کا بھی قانون ہے، جو پروڈکٹ، جو چیز، جو کمپنی ہم نے متعارف کروائی، ہم نے اس کا مونوگرام بنا لیا، وہ مونوگرام بھی کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ہماری گورنمنٹ سے یہ قانون بھی پاس ہے کہ ایسا مونوگرام بنانا وہ جو کسی اور کمپنی کی مثل لگتا ہو وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ آپ عام طور پہ جوتے دیکھے ہوں گے آپ نے، وہ باٹا کے نہیں ہوتے، لیکن لکھا باٹا ایسے ہوتا ہے، اسپیلنگ کچھ اور ہوتے ہیں، وہ صحیح باٹا کا جو مونوگرام ہے، انداز ہے، اسی میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ نیسلے کی بوتل ہے پانی کی، لیکن لاری اڈے پہ جائیں تو نیشنل لکھا ہوتا ہے، نیشنل لکھا ہے، لیکن اس کا رسم الخط، اس کا فاؤنٹ، اس کا انداز
وہی ہے جو نیسلے کا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اتنی باریکی ہے، ہم کسی کو دھوکہ دے کے اپنا کاروبار چمکا لیں، یہ کبھی نہ سمجھے کہ ہمیں دھوکہ نہیں ہوگا، ہمیں ضرور ہوگا۔ یہ کسی نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، 1000 سالوں کے تجربوں کے بعد باتیں بنتی ہیں، وہ رات بیٹھے بیٹھے ضرب المثل نہیں بن جاتی۔ جن چیزوں کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدے ہونے کے بعد چیزیں بنتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں دھوکہ نہ ہو، مال کا عیب نہ چھپایا گیا ہو، رشوت نہ لی جائے نہ دی جائے۔ کتنا واضح حکم ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ نہیں میں لیتا نہیں ہوں، میں دیتا ہوں۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جو کام ذرا جلدی ہو جاتا ہے وہ فلاں سے ہو جاتا ہے۔ بعض اس کی صورتیں قابل غور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے تو رشوت کو بالکل ہی عام سمجھ لیا، لینے والے نے بھی عام سمجھ لیا۔ پھر لینے والوں کی تو حد ہی ہو گئی، وہ رشوت لے کے حج کر آتے ہیں، وہ کون سا حج ہوا؟ رشوت لے کے تو عمرے کر آئے، لوگوں کو خیراتوں کے اندر بڑی بڑی تقسیمیں کر دیں، بڑے بڑے کھانے کھلا دیے، بڑے بڑے نکاح شادیاں کروا دیں۔ اس سے بہتر تھا کہ تو نہ عمرہ کرنے جاتا، تو نہ حج کرنے جاتا، تو نہ لوگوں کی شادیاں کرواتا، تو نہ بڑے بڑے لنگر کھولتا، تو حلال تو کماتا، تو رشوت تو نہ لیتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بلے بلے ہونی چاہیے تھی بس، تو اسلام تو اس کی نہیں اجازت دیتا۔ رزق پاک ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، کبھی بھی 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کوئی اللہ پسند کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز کمانے کی بات ہو تو یہ ہر تاجر، ہر سیل مین، ہر کام کرنے والے کے دل میں یہ بات ضرور ہو کہ یار حلال کے اوپر ہی گزارا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اوکھے ہو جائیں، سوکھے ہو جائیں، ماڑے ہو جائیں، نظام چلے چاہے نہ چلے، چاہے اچار سے کام چل جائے، نہ صبح شام کی وہ جو ہے بڑے بڑے کھانے بنے، لیکن مال حلال کا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ اسی کا ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، اور کتنی واضح حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا، وہ کعبے میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے رو رو کے دعائیں کرتا ہے، ہاتھ بالکل بلند کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، رو رو کے دعائیں کرتا ہے۔ سرکار فرماتے اس کی دعا تو نہیں قبول ہونی۔ یا رسول اللہ وجہ، وہ لمبا سفر کر کے اللہ پاک کے گھر میں آیا ہے، بیت اللہ میں آیا ہے، اور پھر یہاں رو رو کے دعائیں کرتا ہے، اللہ کو بار بار پکار رہا ہے۔ سرکار فرمایا وہ کھاتا ہے تو حرام کا کھاتا ہے، وہ پیتا ہے تو حرام کا پیتا ہے، وہ پہنتا ہے تو حرام کا پہنتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہونی ہے؟ وہ روتا رہے، وہ چلا جائے کعبے میں۔ تو یہ رزق کی پاور ہے، حلال رزق کی طاقت ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حرام مال کھاتا ہے اور پھر اس سے صدقہ کرتا ہے تو اس کی طرف سے قبول نہیں ہوتا، اور اس میں سے جو خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں کی جاتی۔ اگر وراثت کے طور پہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے آگ میں اضافے کا باعث ہے۔ ساری زندگی بندہ کماندا ہے کدے واسطے؟ اولاد واسطے۔ پتہ ہے سارے نوں جانا خالی جانا ہے، لے کے کوئی شے نہیں جانی۔ وہ پیچھے جڑا اسی چھڈ گیا نا جی، موجاں تے لگ گئیاں پچھلیاں دیاں، تے بندے دے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، کسی دا فتویٰ یا مسئلہ نہیں، سرکار دا فرمان ہے۔ وہ جو پیچھے مال چھوڑ گیا نا جی، وہ اس کی آگ میں اضافہ کرے گا، کیونکہ اللہ برائی کے ذریعے برائی ختم نہیں کرتا۔ اللہ برائی کے ذریعے برائی ختم نہیں کرتا۔ ناپاک پانی نال کپڑا کدے پاک نہیں ہونا۔ بندہ کہ یار چٹا ہے، پانی سفید ہے،
سیم وہی رنگ ہے، وہ 2-4 قطرے پیشاب دے ٹہ بھی پے نے تو مسئلہ کی ہے؟ ساری رات آپ اس کو دھوتے رہے، نہیں دھویا جانا، کیوں؟ وہ ناپاک پانی ہے، اس سے تو کپڑا پاک نہیں نہ ہونا، پاک سے ہی پاک کر سکتے۔ تو اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا برائی کے ذریعے اللہ پاک برائی ختم نہیں کرتا، ہاں نیکی کے ذریعے برائی ختم کر دیتا ہے، یعنی حلال رزق کے ذریعے تجھے فائدہ ہونا ہے، خبیث کو ختم نہیں کرتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ لحم نبات من السخط وكل لحم نبات من السخط كانت النار اولا به۔ سرکار فرمایا وہ گوشت جس نے حرام مال سے پرورش پائی ہے، وہ گوشت جس نے حرام مال سے پرورش پائی ہے، ہم جو کوئی کھاتے ہیں ہمارا گوشت بڑھتا ہے، ہمارے اندر کا نظام بڑھتا ہے، بچوں کو نہیں ہم دیکھتے گروتھ ہوتی ہے ان کی، بڑھتے ہیں، اچھا وہ اس کا گوشت بڑھ رہا ہے، خون بڑھ رہا ہے، اندر طاقت تقویت پیدا ہو رہی ہے، کس کے ذریعے؟ وہ جو کھایا ہے اس نے، کھانے کے ذریعے اندر کا نظام سارا بہتر ہوتا ہے نا جی۔ فرمایا وہ جو کھایا اس نے، حرام سے کھایا، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی گوشت کی، فرمایا وہ جنت کے لائق نہیں ہے، وہ دوزخ کے لائق ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ جنت کے لائق نہیں ہے، جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، جس نے کھایا حرام کا، وہ دوزخ کے لائق ہے۔ اور پھر اس سے ملتی جلتی حدیث ہے لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، جس کی غذا غذی بالحرام، جس کی غذا حرام سے ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بار بندے نے دودھ پیش کیا، وہ دودھ شک شبے والا تھا، آپ نے جلدی میں پی لیا، آپ نے باقاعدہ انگلی مار کے الٹی کر دی اس کی۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ملتا ہے، انہوں نے بھی انگلی مار دی تو باہر کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا، کمال ہی کر دیا اس کے اندر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر اس کو روایت کرتے ہیں، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اب تو ہماری صورتحال یہ ہے، پتہ بھی ہے، لوگ شوق سے کہتے ہیں ہم بینک سے سود لیتے ہیں، ہم نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، جھجک ہی کوئی نہیں آتی، کوئی شرم ہی کوئی نہیں آتی، بالکل ہی واضح طور پہ ہم نے بینک سے سود لیا ہوا ہے، میرے پیسے پہ سود لگتا ہے، میرے مال پہ سود لگتا ہے۔ سرکار فرمائے الحلال بین والحرام بین، بعض چیزیں حلال ہیں ان کا ساروں کو پتہ ہے، بعض چیزیں حرام ہیں ان کا ساروں کو پتہ ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ سرکار فرمایا بڑیاں شیواں نے، جڑیاں شبے والیاں شیواں نے، نہ حلال ہونا واضح تے نہ ہی حرام ہونا واضح۔ حلال فرمایا بعض چیزیں حلال ہیں ان پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، بعض حرام ہے ان کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ اب ہے تیسری کیٹیگری، یہ پتہ نہیں کس دور والوں کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی اس اعتبار سے ہم تو حرام پتہ چل بھی جاتا ہے پھر بھی جان کو نہیں چھوڑتے۔ سرکار فرمایا بعض چیزیں ایسی ہیں بینہما، ان دونوں کے درمیان متشابہات، شبہ والی ہیں، لا یعلمہن، کوئی بندہ نہیں جانتا، کثیر من الناس، بڑی تعداد لوگاں دی نہیں جانتے، بڑی تعداد لوگاں دی نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبہات، فرمایا تو مشبہات کے اندر واقع ہو جاتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا ہاں اس کی مثال آسان لفظوں میں سرکار نے فرمائی ایک رائی ہے بکریاں چرانے والا، وہ بکریاں چراتا ہے اپنی زمین میں یا حلال زمین میں، یا ویسے کوئی ایسی زمین پڑی ہے جو چراگاہ کے طور پہ ہے، اس میں وہ بکریاں چراتا ہے۔ اگر وہ بھول جائے، سائیڈ پہ ہو جائے، تو بکریاں ساتھ والی زمین کے اندر بھی جائیں گی، منہ ماریں گی۔ تو فرمایا وہ جو درمیان کی حلال زمین ہے نا جی، مثال آپ یہ لے لیں جس طرح یہ 3 صفحے ہیں،
یہ ایک زمین ہے، دوسرا پلاٹ ہے وہ درمیان والی صف، اور تیسرا پلاٹ ہے وہ کسی اور کی زمین ہے۔ یہ جو درمیان والی زمین ہے نا، درمیان والی زمین، درمیان والی پہلی، سرکار کہتے ہیں یہاں پر بھی اپنی بکریوں کو نہ چرانا۔ یا رسول اللہ کیوں نہ چرائیں؟ وہ حلال جگہ ہے، وہ تو چراگاہ کے لیے چھوڑی گئی ہے۔ سرکار فرمایا یہاں پہ بکریاں چراؤ گے، ہو سکتا ہے بکری منہ مارتی مارتی دوسری فصل میں چلی جائے، یہ حرام ہو جائے گا۔ جہاں شبہ کی بات آ جائے، شک کی بات آ جائے، وہاں سے بھی بچ جانا۔ کیوں بچنا؟ اگر شبہ والی چیزوں میں پڑ جاؤ گے نا، اچھا وہ حرام نہیں ہے، شبہ والی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، حلال ہے حرام ہے، وہ حلال بھی ہو سکتی حرام بھی ہو سکتی، فرمایا نا شبہ والی چیز پہ، اس پہ بھی نہ جانا۔ کیوں نہ جانا؟ اگر شبہ والی چیزوں میں پڑ جاؤ گے تو ان قریب حرام کے اندر بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو اتنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کے بارے میں ہمیں معلومات ارشاد فرمائی اور حکم ارشاد فرمائی۔ اور پھر مسلمان تاجر کو ہیلے بہانوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض چیزوں کے بارے میں جب ہمارا دل کر آتا ہے نا جی، تو ہم ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں، ایسا کر لیں ایسا کر لیں، ایسا بھی ہو جائے گا ایسا بھی ہو جائے گا، فلاں بھی ہو گیا ہے فلاں بھی رہ گیا ہے، ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو غارت کرے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ ساڈے ہتھے کافراں نال پیار دیاں پنگاں ہی نہیں ختم ہوندیاں، یہودیاں نال تعلقات ہی نہیں ختم ہوندے، یہ سرکار کے جملے ہیں، نبی ہے بھی بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث کا نمبر ہے 4633، سرکار کا فرمان ہے قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیاں نو قتل کر دے، غارت کر دے، تباہ کر دے، مکا دے، ختم کر دے انہاں۔ کیوں؟ لما حرم اللہ علیہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مردے جانور کی چربی کو حرام کر دیا، شہومہا جمالوہ، تو اس کا تیل نکال کر اسے بیچنا شروع کر دیا، ثم باعوہ فاکلوہا، اور پھر اس نے ان کو کھانا بھی شروع کر دیا، بیع بھی شروع کر دی۔ جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے، ہیلے بہانے نہ تلاش کریں، اچھا اب اس کو اس طرح کر کے بیچ لیں، اب اس کو اس طرح کر کے بیچ لیں، وہ شراب کا نام تھوڑا تبدیل کر دو، تھوڑا اس کے اندر ذائقہ ڈال دو، تھوڑا اس کا ٹیسٹ تبدیل کر دو، اس کی جو شکل ہے لیکوڈ کی وہ تھوڑی تبدیل کر دو۔ یہ سود ایسے نہیں بنے گا، ایسے بن جائے گا، چیز ایسے نہ خریدو ایسے خریدو۔ اللہ پاک نے جب چربی حرام کرا دی، اچھا کام کیا کیا؟ تو چربی اللہ نے حرام کر دی، اس چربی میں سے جو تیل نکلے گا وہ بھی تو حرام ہی ہوگا نا جی۔ جب چربی حرام ہے اس میں سے تیل بھی تو حرام ہوگا۔ انہوں نے کہا جی اچھا چربی حرام ہے، اسی چربی نہیں کھاواں گے، اللہ نے ساڑھے تے چربی حرام کیتی ہے، اسی چربی نہیں کھاواں گے۔ دوجا طریقہ کی کیتا؟ چربی نو گرم کیتا، وہ چو تیل کڈیا، تیل کٹ کے تیل بیچنا شروع کر دیتا۔ خیر یہ تو حرام نہیں نا، ہمارے کتنے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو تباہ کرے۔ اچھا یہ تو دوسری امت ہے، یہ تو دوسری امت ہے جس نے اس طرح کی دو نمبری کی، اور اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا اللہ ان کو تباہ کرے۔ اپنی امت کے بارے کی خیال ہوئے گا، اور اپنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سخت کلام فرمائیں گے جب اپنی سرکار کی امت اس طرح کے کام کرے۔ ہیلے بہانے تلاش نہ کریں، اچھا ادھر سے کر کے کر لیں، ادھر سے کر کے کر لیں، فلاں سے کریں۔ سیانے کہتے ہیں پراندھی سوہاں تے پاویں سرحدی سوہاں، لک دے درمیان جی آونا ہے، کما کمو کے جدھروں بھی لے آونا ہے، حرام حرام ہی رہنا ہے، حلال کوئی نہیں ہونا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔